4 رکعت والی فرض نماز میں اگر میری 3 رکعتیں نکل جائے تو میں بقیہ 3 رکعتیں کس ترتیب سے پڑھوں گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مقتدی نماز کے دوران امام کو جس حالت میں بھی پائے، یعنی وہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، تو فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مقتدی کی جو 3 رکعتیں نکل چکی ہے وہ امام کے دونوں سلام پڑھنے کے بعد اس ترتیب سے پورا کریں کہ امام کے دونوں سلام پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو کر، اور مقتدی کی جو 3 رکعتیں نکل چکی ہے وہ امام کے دونوں سلام پڑھنے کے بعد اس ترتیب سے پورا کریں کہ امام کے دونوں سلام پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو کر سب سے پہلے ثنا پڑھ لے، پھر اعوذ باللہ پڑھ لے، پھر بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کر لے، اور اسی طرح دونوں سجدے کر کے قعدے کے لیے بیٹھ جائے، یعنی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے۔ التحیات پڑھنے کے بعد فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اس دوسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اس دوسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھ لے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی سورت پڑھ لے۔ اس کے بعد دوبارہ رکوع کر لے، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، قعدہ کے لیے یعنی تشہد کے لیے نہ بیٹھے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، قعدہ کے لیے یعنی تشہد کے لیے نہ بیٹھے، اور تیسری رکعت میں پھر بسم اللہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے، اور اس رکعت میں سورت نہیں پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع کر لے، اور رکوع کرنے کے بعد دونوں سجدے کر لے، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد قعدہ کے لیے یعنی تشہد کے لیے بیٹھ جائے، اور تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یا اس کے علاوہ دیگر کوئی دعا یاد ہو تو وہ پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لے۔